بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی کہ ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد بھی کیا لوگ گمراہ ہو جائیں گے، جبکہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا؟ آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ نے میری آج کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ دیکھی ہے، اس میں نے 2 حدیثیں پیش کی تھی۔ حدیث پاک کے اینڈ پہ تھا کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، یہاں اس کی حقیقی معنی مراد ہے، لہذا یہ خیال درست نہیں کہ اس سے مراد کسی کمپنی کا نام یا کسی ملک کا نشان ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کمپنی کا نشان ہے، کمپنی کا نام ہو، نہیں، کافر لکھا ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں درست بات جس پر محققین کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ دجال کی پیشانی پر مذکورہ کافر لکھا ہوا حقیقت میں ہوگا۔ دجال کا جو ماتھا ہے اس کے اوپر کافر واضح لکھا ہوگا۔ اللہ نے اس کو دجال کے جھوٹ کی ناقابل تردید علامت بنایا ہے۔ اب میرے ناظرین، اگر اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، تو پھر لوگ پڑھنے کے بعد بھی کیسے گمراہ ہو جائیں گے، جبکہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا ہے۔ اس لکھے ہوئے کو ہر مومن پڑھ لے گا، پھر سوال یہ ہے کہ جب ہر ایک مومن پڑھ لے گا تو پھر اس کے فتنے میں کوئی کس طرح مبتلا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو وہ حدیث میں ہے جس میں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پہچاننے کے باوجود اپنے گھر بار اور مالی فائدہ کے لیے اس کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ سود جو ہے یہ حرام ہے، لیکن IMF سے کیا سود نہیں لیتے؟ ہر ملک نہیں لے رہا، یعنی کہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے یعنی کہ سود کے اوپر پیسے نہیں لے رہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ لے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی دجال کے وقت میں ہوگا، ان کو پتہ ہوگا، نظر آئے گا کہ یہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوا، لیکن پھر بھی اپنے فائدوں کے لیے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہو، آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو قرآن پاک کے احکامات کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل سے ان کو نہیں مانتے، یعنی عمل نہیں کرتے۔ عمل تو بہت تھوڑا ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، یہ جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس زمانے میں اگر دیکھتے ہیں آپ، قرآن پاک کے اوپر عمل بہت کم ہے۔ قرآن پاک کے یعنی کہ تلاوت تو ہوتی ہے لیکن احکامات جو ہیں ان کے اوپر عمل نہیں۔ جیسا کہ وہ جانتے ہیں کہ سودی نظام اللہ سے کھلی جنگ ہے لیکن عملاً اس میں ملوث ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ تو دجال جب آئے گا تو اپنے گھر بار کے فائدے کے لیے لوگ اس کا ساتھ دیں گے، تو اپنے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو دجال کے وقت بہت سے لوگ جو ایماندار ہوں گے وہ ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے اپنے ایمان کو۔ جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے نام پر کٹنے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی سمجھیں، اس کے پاس طاقت ہوگی، ڈر کے بارے بھی لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ تو میرے ناظرین، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کو بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی بار بار تلقین کی ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں دجال سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ اور ویڈیو کو آگے شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے، مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔